السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقینی طور پہ آپ نے سلام کا جواب دیا ہوگا، مجھ تک آواز نہیں آئی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی ماہانہ چھٹی شریف، ماہانہ ختم، ماہانہ ایصال ثواب کا تحفہ جو ہمارے 6 تاریخ مرشد سخی سید ارشاد علی شاہ جیلانی نوری رضوی خلیفہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں ہر مہینے منعقد ہوتی ہے، اور اس کی نسبت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی سنجری علیہ رحمۃ الرضوان کی بارگاہ میں بھی ہم خصوصی پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں درس قرآن ماہانہ ہمارا درس قرآن و حدیث انشاءاللہ تعالی باقاعدگی سے جاری ہے، اور آپ کو یہ علم ہے کہ یہ کوشش ہم کرتے ہیں کہ اس میں ہم اپنی اصلاح کر سکیں، کسی ایسے روحانی ہماری بیماری ہو خطرناک، بلکہ ناسور بیماری جس کو کہنا چاہیے، تو اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم 2 ایسی بیماریوں کا ذکر کریں گے جو روحانی طور پہ بہت خطرناک ہیں اور جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ ایک ہے بدگمانی اور دوسری غصے کی مذمت۔ انشاءاللہ تعالی مختصر طور پہ آپ سماعت کریے گا، جو ہو سکا وقت پر اپنے انشاءاللہ اختتام کریں گے، لیکن سنیے گا غور سے، بس یہ مدنی التجا ہے آپ سے۔ یاد رکھیے کہ کوئی اس میں جھومنا ہلنا نہیں ہے، تو ظاہر ہے تھوڑا سا توجہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ علم دوست ہیں، اور دین کا علم اگر آپ کو نہیں بھی آتا لیکن سننے والے آپ بن جائیں، سامعی بھی بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو طالب علم میں شمار کرے گا۔ آئیے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ پارہ 26 رکو نمبر 14، ترجمہ کنز الایمان شریف۔ بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ یہ مفہومی لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ آگے ہم انشاءاللہ بڑھیں تمہید کی طرف، درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ صلی اللہ بآواز بلند۔ رسول علیک یا حبیب اللہ۔ درود بآواز بلند پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آستان عالیہ پر اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں ان دیواروں کو، یہ کل تمہیں ضرور کام آئے گا، یہ گواہی دیں گے۔ یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ لائیو جمعہ بیان جو ہوتا ہے نا 11:10 پر میرا فیس بک پر، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے ریکویسٹ، آیا کرو، سب اپنی فیملی کو روشناس کرایا کرو، دیکھو اپنے بچوں کو روشناس کرایا کرو،
اپنے آستانے سے، اپنے پیر و مرشد کے آستانے سے، اور بڑا الحمدللہ آپ کے سامنے ہی جو بھی گناہ گار عرض کرتا ہے وہ ایک درس ہوتا ہے، ایک سیکھنے کا معاملہ ہوتا ہے. تو اس دفعے بھی ہمارا انشاءاللہ اسی قسم کا درس ہے یا اسی قسم کے بیان ہے جمعے کو، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہلیاؤں اور اپنے خواتین کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی علم ہو. اپنے موبائلوں کو ان کے موبائلوں پہ بولیے کہ آپ سنا کریں، بس سنیں. ایک آدھا گھنٹے کا جمعے کا بیان ہے، وہ جمعے کا درس ہوتا ہے، جمعے کی نماز کا. تو میں یقینی طور پہ حیدرآباد والوں آپ سے بہت مشکور رہوں گا. باقی دنیا کے لوگ آتے ہیں، جڑتے ہیں، ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہزاروں، کہیں 10,000 بھی ہوتے ہیں، کہیں 5,000 بھی ہوتے ہیں، کہیں 1,000 ہوتے ہیں، کہیں 500 بھی ہوتے ہیں. بہرطور یہ کہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ ہر مہینے میں آپ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں، تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کے ساتھ جڑا رہوں. یا یاد رکھیے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ یا اپنے رہبر کے ساتھ ہمیشہ اس نصیحت وصیت میں جڑے رہیں. چاہے دنیا کے کوئی اور کام بھی آپ کو تڑپاتے ہوں، تو یہ سب سے اہم کام ہو. یہ آپ سے مدنی التجا ہے. باقی آصف بھائی سے آپ وہ میسج کا یا ہمارے پیج کا، ارشادی پیج کا، شاہد بابا کے پیج کا، وہ لے سکتے ہیں کانٹیکٹ اور لنک، اور آپ اپنے فیملی میں جوائن ہوا کریں. تمام بھلے جن کے پاس جتنے فون ہیں وہ اپنے کمنٹس بھی دیں ثواب کے لیے، دعا کے لیے. انشاءاللہ تعالی میں ضرور بضرور جواب دیتا ہوں ہر ایک کا، چاہے وہ 800 میسج ہوں، چاہے 1000 میسج ہوں. الحمدللہ اللہ نے ابھی تک تو میرے سامنے یہ اچھی ذمہ داری رکھی ہے. آئیے، ماہ سفر المظفر یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہمارے لیے واجب الاحترام، ہمارے مرشد کے لیے واجب الاحترام، ہمارے عقیدے کی پہچان، 25 سفر مظفر، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عدیم البرتبت. انشاءاللہ ان کا عرس مبارک، ان کا یوم آنے والا ہے، اور یقینی طور پہ آستانے کی شان ہے کہ اس دن وہ ضرور بضرور مناتے ہیں. وہ پیر و مرشد بے انتہا راضی ہوتے ہیں. یہ بات تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ دنیا میں ہر کونے پہ کہیں نہ کہیں عرس ضرور مناؤں. یہاں بھی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، اور انڈیا میں بھرپور طریقے سے منایا جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے آپ، ابھی سے تیاری ہے وہاں، اور لاک ڈاؤن کے باوجود دیکھیے گا آپ انشاءاللہ کیسی پبلک ہوگی اور کیسا جشن ہوگا. اور آپ سے بھی امید ہے کہ آپ بھی ایک آدھ دن پہلے سیٹنگ کر لیجئے گا جو مناسب دن ہو، اور آپ تمام حضرات آئیے گا بھی اور سب کو ساتھ لائیے گا بھی. مقصد یہ عرس اعلیٰ حضرت ہمارے آج کل عقیدے کی پہچان ہے. میں یہی کہتا ہوں، جس کے پاس دامن امام اہل سنت کا ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا. جیسے آج دیکھنے معاملہ بھٹکے میں لوگ، کوئی کس کی طرف ہے، کوئی ناسبی ہو گیا ہے، تو کوئی خارجی ہو گیا ہے، کوئی اتنا زیادہ بولتا ہے، استغفر اللہ. لیکن امام اہل سنت نے جو ہمیں بتا دی باتیں، وہ الحمدللہ ختم ہے، وہ آخر ہے، وہی ہمارے لیے عقیدہ ہے. میرے دوستوں بزرگوں، آئیے اعلیٰ حضرت کا ہی کلام کے چند اشعار میرے ساتھ مل کر جھوم جھوم کے پڑھیے. بس یہی جھومنا ہے اس کلام میں، پھر درس سنیں گے آپ خاموشی کے ساتھ. پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. حیرت کی بات ہے نا، اللہ ایک بندہ بھی کہتے ہو، اور بندہ ملنے عرش پر جا رہا ہے. عرش پہ بھی کہاں، لامکاں کی طرف، اور کیسا جا رہا ہے اللہ اپنے رب کا دیدار کرنے. تو حیرت ہوتی ہے. تو پھر حیرت جب ہو نا کوئی بات پہ، تو عربی میں جب ہم کوئی بات سنے نا کسی کو، ارے واہ واہ یہ آدمی غریب حج پہ جا رہا ہے، تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے اللہ 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 اللہ. یہ کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہ کہنے پہ. بس اتنی سی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. اللہ 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 اللہ. تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم،
تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی، مکہ کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی، ماں کا کلیجہ چر گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ آمد ہو رہی ہے میرے آقا کے ولادت کی، تو تیری آمد تھی، تیری آمد تھی، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ او میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، کیسی کنکریاں تھی وہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے، واہ امام واہ، کیا بات ہے، سنو کہو زور سے سبحان اللہ۔ ارے میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، کیسی کنکریاں تھی وہ، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ اللہ 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 اللہ، مل کے بولو سارے ثواب کے لیے، اللہ 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 اللہ۔ اور کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ آئیے اگلا شعر جو پڑھوں میں، دونوں شعر سنو، یہ میں کہتا ہوں میرے لیے ہے، یا اللہ مجھے ایسا بنا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے بھی اپنا ایسا ہی بنائے تو سارے اللہ اللہ ایسا کہو گے دل سے زور سے کہ یہ تمہاری آمین بن جائے، ایسی آمین بن جائے کہ امام سنت نے کیسی دعا مانگی ہے کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ۔ اور کیسے جائیں، دیکھو کیسے جائیں، دنیا سے کیسے جانے چاہیے، جیسے ہمارے سخی ارشاد علی شاہ بابا جیلانی نوری رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے گئے اور دیکھا اپنے نماز جنازہ میں کیا معاملہ تھا۔ او ہو کیا معاملہ تھا، سنو مصداق اعلیٰ حضرت کے شعر پر کہ عرش پر دھومیں مچے، عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ بولو اللہ 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 اللہ، دھوم مچا دو، اللہ 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 اللہ۔ اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، ارے قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اللہ 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 اللہ۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آئیے توجہی کے ساتھ اپنا وقت دیجئے، اپنی توجہ نہ ہٹائیے، ادھر ادھر چیزوں سے نہ کھیلیے، ادھر ادھر نہ بھی دیکھیے، صرف سنیں آپ۔ کاش کہ آپ اور میں عمل والے بن جائیں، بس یہ دل پہ اتر جائے ہمارے بات۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد، بہت بدگمانوں سے یا گمانیوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور کسی کا عیب نہ ڈھونڈو۔ آج کا دور میرے دوستوں بزرگوں بڑی فتنہ فساد، آج دیکھ رہے ہیں آپ، اب تو میڈیا کا دور ایسا آیا ہے تو اللہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کیسے کیسے اور کیسے کیسے ہو گئے۔ آج کا دور جو ہے نا فتنہ فساد اور طرح طرح کی تباہی و بربادی کا دور ہے۔ آج کے انسانوں میں کون سی برائی ہے جو نظر نہیں آتی؟ آج کا مسلمان قسم قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے، گناہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو، بہرحال گناہ ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن میں قابل غور ہے کہ صرف شراب و کباب و قتل، زنا، ترک صوم صلات ہی صرف گناہ نہیں ہے تو ظاہر لگتے ہیں تو گناہ ہے، بلکہ بعض گناہ تو ایسے بھی ہیں کہ بہت سے لوگ ان گناہوں کو گناہ جانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی ہیں، اگر سمجھتے بھی ہیں تو کثرت کے ساتھ لوگ اس میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ گناہ بدگمانی کا گناہ، جو پہلا میرا معاملہ تھا، بدگمانی وہ بلا ہے ایسی خطرناک آگے جس میں گھر کا گھر، خاندان کا خاندان جل کر تباہ ہو جاتا ہے، اور بلکہ جل رہا ہے، یہ نہ کہوں میں کہ جل رہا ہے۔ تو میرے دوستو، بدگمانی بہت ہی بدترین بیماری جو دل و دماغ کو بیمار کر دیتی ہے۔ پھر انسان جو ہے نا ہر کسی کی برائی کے لیے ہی برائی سوچتا ہے، وہ سوچتا ہی رہتا ہے، جس سے آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، اور ایسا شخص اللہ کی بارگاہ اقدس میں مجرم اور گناہگار کہلاتا ہے، مجرم و گناہگار کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے حدیث پاک دو سماعت فرمائیے اس ضمن میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے چھپے ہوئے عیب کو تلاش نہ کرو، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب
پوشیدہ عیب کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے عیبوں کو ظاہر کر کے اس شخص کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ یہ بات مشکات شریف، کنز العمال شریف، ترمذی شریف کے اندر موجود۔ وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا جو کسی کی عیب جوئی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی عیب جوئی کر دیتا ہے۔ جو بندہ ایسا عمل کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مارا، لیکن خدا نخواستہ مثال دیتے ہوئے کہتا ہوں کوئی کسی کی بیٹی پہ عیب لگاتا ہے نا تو وہ اسی زمانے میں اس کی بیٹی پر بھی عیب آ جاتا ہے اور وہ تو سوچتا ہے میں نے کون سا ایسا گناہ کیا، ارے تجھے پتا بھی نہیں تو نے کیسے گناہ کیے۔ آئیے ایک اور حدیث میں، آج تم پردہ پوشی کرو تو وہ کل تمہاری پردہ پوشی ہوگی انشاءاللہ عزوجل۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ۔ یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 سے 330 حدیث پاک، اور مسلم شریف سیاہ کی اور کتب حدیث کی متفقہ علیہ، مسلم شریف کی جلد نمبر 2 میں 320 پر ہے۔ یعنی جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خیرا منهم۔ 26ویں پارے کی آیت پڑھی میں نے کہ نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں، نہ مرد مردوں پہ ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں میں سے بہتر ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، بدگمانی کیسی خراب چیز ہے۔ ایک ولی اللہ کی بات سنیے، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، تصوف میں بڑا مقام ہے ان کا، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی نیک پرہیزگار اللہ کے ولیوں میں سے تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ بلکہ میں تو کہوں کہ ولیوں کی جو صفتیں ہیں نا اعلیٰ شانوں میں، ان کی درجے تصوف میں ہمارے یہاں چند اولیاء اللہ ہیں جو ٹاپ پر ہیں، ان ٹاپ میں یہ ہیں حضرت فضیل بن عیاض۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے ذکر و فکر میں مشغول تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑی جو دریا کے کنارے میں ایک عورت کو کچھ کھلا رہا تھا اور پلا رہا تھا، دور سے آپ نے دیکھا تو حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ نے گمان کیا اور یہ سمجھا کہ یہ نوجوان کسی غیر عورت کے ساتھ ساحل دریا پر گناہ کرنے کے لیے لایا ہے، شاید شراب و کباب میں مشغول ہے کہ اتنے میں کیا دیکھتا ہے۔ دیکھیے بعض اوقات ہم کسی پر بدگمانی کر لیتے ہیں، کوئی بندہ ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں یار یہ کیا کر رہا ہے، بار بار ادھر جا رہا ہے، بار بار ادھر جا رہا ہے، اور بات اڑا دیتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح نہیں، حالانکہ وہ صحیح نہ ہوا تو تمہارا حشر جہنم ہے۔ اس بات پہ یاد رکھنا، جب تک تصدیق کوئی ایسی بات نہ ہو، بلکہ تصدیق بھی ہو تو عیب چھپانا چاہیے، نہ کہ کوئی ایسا عمل ہو کہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ تو ہوا کیا، اس نے دیکھا کہ یہ نوجوان کسی عورت کے ساتھ مشغول ہے، تو اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ دریا میں ایک کشتی جو آ رہی تھی ساحل سے پہلے ہی کشتی غرق ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اس کشتی میں 5 لوگ سوار تھے، سب ڈوبنے لگے۔ وہ نوجوان جو عورت کے ساتھ تھا جلدی جلدی دریا میں کودا، 3 لوگوں کو بچا کر اس نے جان بچائی، اور ابھی 2 لوگ پانی میں غوطہ کھا رہے تھے کہ وہ نوجوان حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اے فضیل، تم تو نیک اور پارسا ہو، میں تو ایک گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میں نے 3 بندوں کی جان بچائی، تم 2 کی جان بچا لو۔ پھر جلدی سے وہ نوجوان دوبارہ دریا میں کود کر لوگوں کو بچانے نکلا۔ اب حضرت فضیل سمجھے کہ جس کو میں نے شرابی گناہ گار گمان کیا وہ تو اللہ کا نیک اور مقبول بندہ ہے۔ اس مقبول شخص نے حضرت فضیل سے مخاطب ہو کر کہا اے فضیل، میرے لیے آپ کی دل کی جو بدگمانی ہوئی ہے نا اس سے توبہ کر لیجئے، میں معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ اے فضیل، میں حج بیت اللہ کے لیے اپنی والدہ ماجدہ کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے گیا تھا۔ میری والدہ ماجدہ کو بھوک اور پیاس محسوس ہوئی تو میں نے اپنی ماں کو، یہ میرے سامنے جو بیٹھی ہیں یہ میری ماں ہے، میں اپنی ماں کو اپنی گود میں بٹھا کر کھلا رہا پلا رہا تھا، یہ میری ماں ہے، کوئی غیر محرم نہیں۔ خیر المجالس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے دوستوں، دیکھا آپ نے، بدگمانی بہت بڑی اور سخت ترین گناہ۔ شیطان کو جب بہت بڑا پھندا، یعنی شیطان تو ہے نا پھندا، اور جس سے شیطان 2 دلوں میں نفرت پیدا کر کے دونوں کی محبتوں کو دور اور ایک دوسرے کا دشمن بناتا ہے، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر بلا و مصیبت سے بچانے والا اور ہمارا شفیق اور مہربان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی کرنا جھوٹ ہے،
اے ایمان والوں، بغیر سوچے سمجھے کسی کو دشمن سمجھ لینا، شک کی نگاہ سے اس کو دیکھنا اور اس کو لگ جانا، خواہ وہ کیسا ہی ہو، وہ کیسا ہی ہو، جیسے حضرت عارف حق حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمۃ الرضوان، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی اللہ، فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت عبادت کرتا تھا اور تہجد گزار بھی تھا۔ ایک رات اپنے والد ماجد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا کہ پوری رات نہ سویا۔ لوگوں کی ایک جماعت ہمارے قریب آئی اور سو گئی۔ میں نے والد صاحب سے عرض کی، یا یہ لوگ کیسے ہیں جو اٹھ کر 2 رکعت نفل ادا نہیں کر سکتے، غفلت کی نیند سو رہے، گویا مر گئے ہوں۔ والد صاحب نے فرمایا، بیٹا سعدی، تو اگر رات بھر جاگ کر عبادت نہ کرتا اور رات بھر سویا رہتا تو تو نے جو یہ عیب بتایا ہے اس سے لاکھوں درجے بہتر ہوتا۔ یہ بات گلستان سعدی، یہ ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، درس و نظامی میں، یہ کتاب کے اندر یہ واقعہ میرے دوستوں بزرگوں موجود ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان نے اس پر ایک اور کلام کیا کہ ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، دوسرے کی ہنسی اڑانے والے پر جنت کا دروازہ بند ہے۔ سنو، امام غزالی رحم اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ آفتاب نبوت سرکار دو عالم جانے دو عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ دوسرے کی ہنسی اڑاتے ہیں ان کے لیے بروز قیامت جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، یعنی ایسا عمل ہو جائے گا اس کا کہ وہ جنتی ہو جائے گا، کھولا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں داخل ہونا چاہیں گے مگر ان پر جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر جنت کا دوسرا دروازہ کھولا جائے گا، مگر وہ جب لوگ اس کے قریب پہنچیں گے تو وہ بھی دروازہ بند ہو جائے گا، ان کو بار بار بلایا جائے گا، ہر بار ان کے لیے دروازہ بند ملے گا، گویا دوسرے کی ہنسی اڑانے کی سزا دی جائے گی کہ جب تم دنیا میں دوسرے لوگوں کے ساتھ مذاق اور ہنس و ٹھٹا کرتے تھے، آج دیکھو حشر میں تمہارا کیا حشر ہو رہا ہے، نیکیوں کا انبار تو ہے لیکن دروازہ کوئی جنت کا نہیں کھل رہا۔ کیمیاء سعادت میں یہ بات موجود ہے 376 پر صفحے پر۔ میرے دوستوں یہ انتباہ ہے، اس بات کو آپ غور سے سنیں اور سمجھ لیں کہ بدعقیدہ، ایک بات میں جو بتا رہا ہوں، ابھی تو میں نے آپ کو بدگمانی کا ایک جھلک دکھائی، بس اتنا ہی کافی ہے درس میں۔ ابھی دوسرا ہمارا غصے کا ہے معاملہ، وہ غصے کا بھی سمجھ لیں انشاءاللہ، لیکن جو کہنے کا مقصد ہے آپ سے اپیل جو ہے نا کہ اس بات کو غور سے سمجھ لیں اور یاد رکھ لیں کہ بدعقیدہ، منافقوں کی بدعقیدگی اور ان کی منافقت والی گمراہی سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور ان سے ہوشیار رکھنا بدگمانی نہیں ہے، اور نہ ہی چغل خوری ہے اور نہ غیبت ہے، بلکہ ان کے شر و مکر سے لوگوں کو آگاہ کرنا واجب ہے۔ سمجھ گئے آپ کے کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہم تو کہتے ہیں جو بدعقیدہ حضور علیہ السلام کی محبت سے دور ہوا تو وہ جہنمی ہے، تو ایسا کہنا بظاہر کسی مسلمان کے لیے صحیح نہیں کہ ہم کسی پر تہمت دیں اور کسی سے غلط گمان کریں، لیکن بدعقیدے کو ہم جانتے ہیں، جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور پھر کیا فرمایا امام نے، دیکھو یہ بدگمانی کا جو میں نے آپ کو آخر میں بتائی نا بات، تو یہ بدگمانی نہیں ہے، یہ واجب ہے، سبحان اللہ، واجب ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ یہ جو باتیں میں نے بتائیں آپ کو میرے دوستو، ہمیں امام نے کیا سکھایا کہ بدعقیدہ ہو، جو بھی ہو، منافق ہو اور اس طرح کے دوسرے گمراہ لوگ ہوں، ان کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کرنا عین قرآن و سنت کے مطابق صحیح ہے، ورنہ پڑھ لو سورہ نون پڑھ لو، آپ کو ساری باتیں پتہ چل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے ایسی برے عقیدے والے لوگوں سے بچائے۔ آئیے
اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وما يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. سورہ یاسین پڑھی میں نے، پارہ 23، رکو نمبر شاید دوسرا، سیکنڈ. ترجمہ: راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہوں گے تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ پلٹ کر گھر جا سکیں گے. دوستوں، یہاں یہ بتایا کہ غصہ آگ کا ایک شعلہ ہے. غصہ آگ کا ایک شعلہ ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آقا علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک مختصر عمل بتائیے. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا غصہ نہ کرو. اس شخص نے دوبارہ سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا غصہ نہ کرو. یہ بخاری شریف جلد نمبر 2 میں موجود ہے. میرے دوستوں بزرگوں، مقصد یہ ہے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بے شک غصہ آگ کا ایک شعلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو جلانے والی آگ سے نے بنایا ہے، یعنی آگ سے بنایا ہے. یہ شعلہ ہے، مطلب اس کا غصہ کرنے والا اس وقت کس حالت میں ہوتا ہے، آپ اس بات کو آپ سمجھتے ہوں گے. اللہ کے غضب سے بچنا ہی تو غصہ نہ کرو اگر بچنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کے غضب سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ سنیے، مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175 سے پڑھ رہا ہوں. کیا بات میرے آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے مجھے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا غصہ نہ کرو. آگے ایک اور حدیث پاک بخاری شریف اور صحیح مسلم سے سنیے، جلد نمبر 2 سے. حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ ہم نے عرض کی جسے لوگ پچھاڑ نہ سکے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہیں بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے. اسی صفحے پر دوسری حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ وانہ شدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. یعنی پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اور اپنے غصے کو پی لے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ. مجمع الزوائد حدیث پاک اس کتاب کے اندر موجود. جو شخص اپنے غصے کو روکے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. میرے دوستوں، آج ہمارا معاملہ یہ طے ہو چکا ہم پر کہ ہم پر غصہ کرنا، اس کو نیچا دکھانا اپنی شان و کمال سمجھتے ہیں، جبکہ غصہ نہ کرنے والے کو اللہ رب العزت کتنا پسند فرماتا ہے کہ تمہارے کل حشر کے اندر عیبوں کی پردہ پوشی ہو جائے. اس سے بڑا سودا کیا ہوگا میرے دوستوں؟ اس سے بڑا کوئی سودا نہیں. جنت میں لے جانے والا عمل کیا ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک سن لیجئے، الدر منصور کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو درداء غصہ نہ کر، غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے. اللہ کے حبیب ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل. عسل مینس یعنی غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا جیسے کڑوا پھل ایلو شہد کو خراب کر دیتا ہے. میرے دوستو بزرگوں، آئیے آخر میں کچھ باتیں اور میرے آقا علیہ السلام کے ارشادات قرآن و حدیث سے ہم سنتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. ابو داؤد شریف کی یہ حدیث، مختلف حدیثوں کی کوٹ کر رہا ہوں. یعنی جب تم کو غصہ آئے تو وضو کر لو. اللہ اکبر، کیا سبحان اللہ. یعنی اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. یہ ارشادات ہیں میرے آقا علیہ السلام کے. اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو سو جاؤ. اس طرح غصہ کم ہو جائے گا تمہارا. ٹھنڈے پانی سے غسل کرو کیونکہ یہ آگ کو بجھاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ فَإِذَا غَضِبَ فَاسْكُتْ. امام طبرانی معجم الکبیر میں لایا کہ جب تم کو غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دن غصہ آ گیا تو آپ نے پانی سے کلی کی اور فرمایا پانی غصے
کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھی غصہ کم ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، غصہ کرنا حرام بھی ہے اور غصہ کرنا ایمان کی علامت بھی ہے۔ یہ بات سنیے، امام شافعی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کو غصہ دلایا جائے اسے غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، اور جس میں غصہ اور غیرت کی قوت بالکل نہ ہو وہ بالکل ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شدت و سختی کی تعریف قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ دیکھا آپ نے، قرآن کہتا ہے یعنی وہ صحابہ کفار پر سخت غصے والے اور آپس میں کیا ہیں، نرم دل ہیں۔ ایک روایت سن لیجیے آخر کے اندر، بس میں انشاءاللہ میرا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برا کہنے والے کو بھی معاف کر دیا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نشے والے کو دیکھا تو آپ نے اس کو پکڑ کر سزا دینے کا ارادہ کیا، تو اس شخص نے آپ کو برا بھلا کہا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اس کو چھوڑ دیا، بارگاہ عدالت میں عرض کی، امیر المومنین جب اس نے آپ کو گالی دی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اس لیے کہ اس نے مجھے گالی دے کر غصہ دلایا، اگر میں اسے سزا دیتا تو یہ اپنی ذات کے لیے غصہ ہوتا، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کو اپنی ذات کے لیے سزا دوں۔ دیکھا آپ نے، امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک شخص نے غصہ دلایا، آپ نے فرمایا اگر تو مجھے غصہ نہ دلاتا تو میں تجھے ضرور سزا دیتا۔ یہ ائمہ، یہ ہمارے جید صحابہ کرام کیسے تھے؟ تو میں آخر کے اندر پھر وہی بات کروں گا کہ غصہ جو ہے نا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غصہ جو ہے، غصہ آنا برحق ہے۔ کس بات پر؟ ایمان کی غیرت پر۔ اب مفسرین کیا کلام کرتے ہیں، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گستاخ رسول پر غصہ آیا تو سر قلم کر دیا نا آپ نے اس منافق کا۔ تو اس کی روایت ہے کہ ہم نے جب سب کچھ صحابہ کرام سے ہی سیکھا ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے اور خود کو برا بھلا کہنے والے کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ عادت سنت صحابہ کرام اولیاء کرام ہے۔ لیکن منافق بد عقیدے پر غصہ کرنا اور اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا، گستاخ رسول پر، یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے، جو میں نے حضرت عمر والی پاک کی پوری روایت تو بیان نہیں کی، لیکن آپ سمجھ گئے میرا اشارہ۔ اس لیے مخلص مسلمان پر فرض ہے کہ غصہ کہاں کرنا ہے اور غصہ کہاں نہیں کرنا، دونوں سنتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پر عمل پیرا رہے۔ اس میں ایک بھلائی اور کامیابی ہے، ورنہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ جیسے خوب فرمایا میرے امام اہل سنت نے، دیکھا نا امام اہل سنت نے بھی کیسا غصہ کیا ہے، لیکن کن پر کیا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کی، سب مل کے کہو، یا تاجدار ختم رسول، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، مل کے کہو یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ میرے دوستو بزرگوں، بس لفظ آخر میں سیدنا صدیق اکبر کو لے لیں، عمر فاروق کو لے لیں، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات ہوئے کہ کوئی غصہ کیا، کوئی عیب کی تو آپ نے معاف کر دیا کہ تو نے میری عیب جوئی کی۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ خلفائے راشدین کا، مولا علی کا عمل تھا۔ مولا علی کا عمل دیکھا تھا آپ نے، ایک آدمی آپ کی تلوار کی زد میں آ گیا جنگ میں،
اور آپ نے اس کو جیسے ہی مارنا چاہا، تلوار سے گلا کاٹنا چاہا، تو نعوذ باللہ اس نے تھوک دیا آپ پر، تو آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ وہ حیرت ہو کے کانپنے لگا کہ بھائی میں تو کٹ رہا تھا، قتل ہو رہا تھا، اور تم نے مجھے معاف کر دیا۔ بولے اس وقت میں اللہ کی رضا کے لیے تیرا سر کاٹ رہا تھا، جب تو نے مجھے تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، تو میں نہیں چاہتا کہ میں تجھے اپنے غصے کی وجہ سے قتل کرتا، جا تجھے معاف کر دیا۔ ارے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو معاف کرنا کیا تھا؟ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت نے فرمایا کہ سایہ مصطفیٰ مایا استفا، سایہ مصطفیٰ مایا استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب العالمین، مختصر جو بھی کوشش کی مالک اپنی اصلاح کے لیے، خاص کر میں اپنے لیے کہتا ہوں، اللہ مجھے اچھا عمل والا بنا۔ ان سب کو جتنے ہمارے آستانہ مرکز ارشاد علی بابا علیہ رحمت رضوان پہ موجود لوگ ہیں، محبت سے آتے ہیں، اللہ ان کو بھی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ پکا سچا نمازی بنا سب سے پہلے، اس کے بعد یہ جتنے روحانی گناہ ہیں اللہ ان سے بچنے کی حتی الامکان کوشش عطا فرما سب کو یا رب العالمین۔ محبت کے ساتھ ان کے گھر والوں کو دین پر استقامت اور مجھ گناہ گار کا ساتھ دینے اور اپنے حبیب کے صدقے میری باتوں پر عمل کی جو کرتے ہیں کوشش نصیحت پر، اے اللہ ان کا بیڑا پار فرما، سب کا بیڑا پار فرما۔ ثاقب بابا کی عمر دراز فرما، ثاقب بابا یا رب العالمین ہر کم میں دم میں سخم میں، اے اللہ ان کے جو معاونین ہیں ان کو بھی یا اللہ ترقی عطا فرما اور غیب سے ان کی مدد عطا فرما، خاص کر کیشور والوں کے بیڑے پار فرما۔ مجھ گناہ گار کو جو سلسلے میں رکاوٹ ہے آنے کی، اے اللہ اس کو دور فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقینی طور پہ آپ نے سلام کا جواب دیا ہوگا، مجھ تک آواز نہیں آئی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی ماہانہ چھٹی شریف، ماہانہ ختم، ماہانہ ایصال ثواب کا تحفہ